آزادی کے 75 سال، کیا انڈیا کی آزادی کی تاریخ کا اچانک فیصلہ کیا گیا؟ انجم شرما، BBC۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ 3 جون 1947 کو انڈیا کی آزادی کی تاریخ طے کی جائے گی۔ ویسے 3 جون 1947 کو وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ہندوستان کی آزادی اور تقسیم دونوں کا باقاعدہ اعلان کرنا تھا، لیکن کون سی تاریخ سے ہوگی اس کا فیصلہ نہیں ہوا۔ وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن اس دن 3 جولائی پلان یعنی ماؤنٹ بیٹن پلان کا اعلان کرنے والے تھے۔ اپنے اعلان سے ایک رات پہلے ان کی کانگریس اور مسلم لیگ کے رہنماؤں سے 2 ملاقاتیں ہوئیں، جن کا ذکر ڈومینک لاپیئر اور لیری کولنز کی کتاب فریڈم ایٹ میڈ نائٹ میں موجود ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ پھر اس رات وائسرائے ہاؤس کے لمبے برآمدوں میں اندھیرا اور خاموشی تھی۔ 3 جون کی رات کیا ہوا؟ لاپیئر اور کولنز لکھتے ہیں کہ 2 جون 1947 کو 7 ہندوستانی رہنما لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے کمرے میں معاہدے کے کاغذات پڑھنے اور سننے کے لیے وائسرائے سے ملنے گئے۔ کانگریس کے رہنما جواہر لال نہرو، سردار پٹیل اور آچاریہ کرپلانی تھے۔ اسی وقت مسلم لیگ سے محمد علی جناح، لیاقت علی خان اور عبدالرب نشتر وہاں موجود تھے، جبکہ بلدیو سنگھ سکھوں کے نمائندے کے طور پر وہاں پہنچے تھے۔ اس پہلی ملاقات میں مہاتما گاندھی شامل نہیں تھے۔ ماؤنٹ بیٹن نے فیصلہ کیا تھا کہ اس میٹنگ میں کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پھر ایک ایک کر کے اپنا منصوبہ بیان کیا۔ پنجاب اور بنگال میں جو ہندو اور مسلم اکثریتی اضلاع ہیں، ان کے اراکین کا علیحدہ اجلاس بلایا جائے گا۔ اگر کوئی جماعت صوبے کی تقسیم چاہتی ہے تو ہو جائے گی۔ 2 ڈومینین اور 2 آئین ساز اسمبلیاں بنائی جائے گی۔ صوبہ سندھ اپنا فیصلہ خود کرے گا، وہ ہندوستان کے کس حصے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اس پر آسام کے شمال مغربی سرحد اور سلہٹ میں ریفرنڈم کرایا جائے گا۔ ہندوستانی ریاستوں کو آزاد رہنے کا اختیار نہیں دیا جا سکتا، انہیں انڈیا یا پاکستان میں شامل ہونا پڑے گا۔ حیدرآباد پاکستان میں شامل نہیں ہوگا۔ تقسیم میں کوئی مشکل پیش آئی تو باؤنڈری کمیشن بنایا جائے گا۔ اپنی بات ختم کرتے ہوئے ماؤنٹ بیٹن نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ سب آدھی رات تک اس منصوبے پر اپنا جواب دیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ آدھی رات سے پہلے مسلم لیگ، کانگریس اور سکھ سبھی اس منصوبے کو قبول کرنے پر راضی ہو جائیں گے۔ دوسری ملاقات، گاندھی اور خاموشی۔ مہاتما گاندھی نے پہلی میٹنگ میں شرکت سے انکار کر دیا کیونکہ وہ کانگریس کے کسی عہدے پر نہیں تھے، لیکن ان کا وجود ساری ملاقات پر چھایا ہوا تھا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن گاندھی کا بہت احترام کرتے تھے، لیکن آدھی رات کو ایک اور میٹنگ تھی اور گاندھی اس میں آئے۔ ماؤنٹ بیٹن کو ڈر تھا کہ گاندھی ایسی بات کہہ دے کہ دونوں کے درمیان دراڑ پڑ جائے۔ لاپیئر اور کولنز لکھتے ہیں کہ ماؤنٹ بیٹن اپنی کرسی سے اٹھے اور مہاتما گاندھی کی استقبال کے لیے تیزی سے آگے بڑھے، لیکن اچانک وہ درمیان میں رک گئے۔ گاندھی نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر انہیں روکا۔ وائسرائے سمجھ گئی کہ آج گاندھی کا خاموشی کا روزہ ہے۔ اس کے بعد ماؤنٹ بیٹن نے اپنی پوری منصوبے کی وضاحت کی۔ گاندھی نے ایک لفافہ لیا اور اس کی پشت پر کچھ لکھنا شروع کیا۔ لکھتے ہوئے انہوں نے 5 پرانے لفافے بھر ڈالے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ان لفافوں کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر دیا۔ گاندھی نے لکھا، مجھے افسوس ہے کہ میں بول نہیں سکتا۔ میں پیر کو مون ورت خاموشی کا روزہ رکھتا ہوں۔ خاموشی کا عہد لیتے ہوئے میں نے اسے صرف 2 صورتوں میں توڑنے کی اجازت دی ہے، ایک جب کوئی فوری مسئلہ ہو اور دیگر جب کسی بیمار کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ نہیں چاہتے کہ میں آج اپنی خاموشی توڑ لوں۔ مجھے 1-2 باتوں کے بارے میں کچھ کہنا ہے، لیکن آج نہیں۔ اگر میں دوبارہ ملا تو ضرور کہوں گا۔ اس کے بعد گاندھی وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ محمد علی جناح کا انکار۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے وقت کی حد کے اندر کانگریس اور سکھوں سے رضامندی حاصل کر لی تھی، لیکن محمد علی جناح اس پر راضی نہیں تھے۔ ڈومینک لاپیئر اور لیری کولنز نے اس واقعے کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے۔
لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ میری جناح صاحب کے ساتھ کل رات بہت دوستانہ بات چیت ہوئی اور ہم نے اس پلان پر تبادلہ خیال کیا، اور جناح صاحب نے ذاتی طور پر مجھے یقین دلایا کہ وہ اس پلان سے متفق ہے۔ تقسیم کا اعلان، اور پھر وہی ہوا جس کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تقسیم اور آزادی کی رسمی قبولیت کے لیے ہندوستانی لیڈروں کے ساتھ ایک میٹنگ کی، جس میں سب کچھ اس طرح ہوا جیسا کہ اس نے ایک رات پہلے محمد علی جناح کو بتایا تھا۔ 3 جون 1947 کو شام 7 بجے کے قریب تمام سرکردہ لیڈروں نے 2 الگ ملک بنانے پر رضامندی کا باقاعدہ اعلان کیا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے سب سے پہلے بات کی، اس کے بعد نہرو نے ہندی میں کہا، درد اور اذیت کے درمیان ہندوستان کا عظیم مستقبل تعمیر ہو رہا ہے۔ پھر محمد علی جناح کی باری آئی، انہوں نے انگریزی میں تقریر کی اور پاکستان زندہ باد کے نعرے کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کیا۔ ان کی تقریر کے بعد میں ریڈیو کے اناؤنسر نے اردو میں پڑھی۔ ریڈیو کے ذریعے تقسیم کی رضامندی کا اعلان کیا جا رہا تھا۔ اگلے دن لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو پیغام ملا کہ مہاتما گاندھی کانگریسی لیڈروں سے تعلقات توڑ کر دعائیہ جلسہ کرنے والے ہیں، اور جو لوگ ایک رات پہلے میٹنگ میں نہیں کہہ سکتے تھے وہ آج کہیں گے۔ لاپیئر اور کولنز لکھتے ہیں کہ دعائیہ میٹنگ ہوئی، لیکن گاندھی نے کہا، وائسرائے کو تقسیم کے لیے مورد الزام ٹھہرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو دیکھو، اپنے دماغ کو ٹٹولے، پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا ہوا۔ کیا اچانک آزادی کی تاریخ طے ہو گئی؟ اگلی دن لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور اپنی منصوبے کے بارے میں بتایا، جو ہندوستان کا جغرافیہ بدلنے والا تھا۔ ہر کوئی وائسرائے کی تقریر کو غور سے سن رہا تھا اور سوالات کی بوچھاڑ ہو رہی تھی۔ پھر ایک سوال آیا جس کا جواب طے نہیں تھا۔ سوال یہ تھا کہ اگر سب اس بات پر متفق ہے کہ اقتدار جلد از جلد سونپ دیا جائے، جناب، کیا آپ نے تاریخ کا بھی سوچا ہے؟ ڈومینک لاپیئر اور لیری کولنز فریڈم ایٹ مڈ نائٹ میں لکھتے ہیں کہ ماؤنٹ بیٹن نے اپنی دماغ کی دوڑ شروع کر دی، کیونکہ اس نے کوئی تاریخ طے نہیں کی تھی، لیکن اس کا خیال تھا یہ کام جلد از جلد ہونا چاہیے۔ ہر کوئی اس تاریخ کو سننے کا انتظار کر رہا تھا۔ حال میں خاموشی چھا گئی۔ لاپیئر اور کولنز نے لکھا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بعد میں اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے کہا، میں ثابت کرنے کے لیے پرعزم تھا کہ سب کچھ میرا ہے۔ اچانک ماؤنٹ بیٹن نے اس وقت پریس کانفرنس میں کہا، میں نے اقتدار سونپنے کی تاریخ طے کر دی ہے۔ یہ کہہ کر اس کے ذہن میں کئی تاریخیں گونجنے لگی۔ لاپیئر اور کولنز لکھتے ہیں کہ ماؤنٹ بیٹن کی آواز اچانک گونجی اور انہیں اعلان کیا کہ 15 اگست 1947 کو اقتدار ہندوستانی ہاتھوں میں دے دیا جائے گا۔ اچانک ایک دھماکہ ہوا، لندن سے ہندوستان تک آزادی کی تاریخ کا فیصلہ کیا گیا اور اپنی مرضی سے اعلان کیا گیا۔ کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہندوستان میں برطانیہ کی تاریخ پر اسی طرح پردہ ڈالیں گے۔ آخر کار 14 اور 15 اگست کی درمیانی رات کو ہندوستان تقسیم ہوا اور پاکستان ایک نئے ملک کے طور پر معرض وجود میں آیا۔ اب دونوں ملک آزاد تھے، لیکن ایک نہیں۔ آزادی کے 75 سال، کیا انڈیا کی آزادی کی تاریخ کا اچانک فیصلہ کیا گیا؟ انجم شرما، BBC۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ 3 جون 1947 کو انڈیا